بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ شام میں اہل بیت کی آمد اور وہاں سے ان کے جانے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ شام میں اہل بیت پر اس قدر سخت اور جان لیوا مصائب پڑے کہ مدینے میں ایک شخص نے جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیتوں اور مصائب کا کہاں سامنا کرنا پڑا، تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا الشام، الشام، الشام۔ امام نے فرمایا کہ شام میں ہم پر 7 مصیبتیں ایسی نازل ہوئیں کہ ہماری اسیری کے آغاز سے آخر تک ایسے مصائب نہیں پڑے۔ شام میں ظالموں اور اشقیاء نے تلواریں اور نیزے تان کر ہمیں محاصرے میں لے لیا۔ یہ لوگ ہم پر حملہ کرتے تھے اور ہمیں نیزوں سے مارتے تھے۔ ظالموں نے ہماری تشہیر کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کی بھیڑ میں بہت دیر تک ٹھہرائے رکھا، جب کہ ظالم فتح کا نعرہ بجا رہے تھے۔ شہداء کے سروں کو نیزے پر لٹکائے ہمارے آس پاس آیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کے سروں کو میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی سواری کے آگے آگے لے جا رہے تھے۔ شامی عورتیں چھتوں پر سے ہم پر گرم پانی اور آگ پھینک رہی تھی۔ میرا عمامہ اسی آگ سے جل گیا اور میرا سر بھی جل گیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک ہمیں دمشق کے کوچہ و بازار میں پھرایا گیا، جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور اشقیاء یہ آواز لگا رہے تھے کہ اے لوگو، انہیں مار ڈالو، اسلام میں ان کی عزت اور احترام نہیں ہے۔ ظالموں نے ہمیں ایک رسی میں جکڑا ہوا تھا اور ہمیں یہودیوں اور نصارہ کے گھروں کے پاس سے گزارا اور کہہ رہے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے خیبر و خندق میں تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا اور تمہارے گھر ویران کیے تھے۔ یہاں تک کہ یہود اور نصارہ نے ہم پر مٹی، پتھر اور لکڑی وغیرہ پھینکنا شروع کر دی۔ شامی اشقیاء ہمیں اس بازار میں لے گئے جہاں غلام اور کنیزیں بیچی جاتی تھیں اور ہمیں غلاموں اور کنیزوں کی طرح بیچنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے انہیں اس کام میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہمیں ایسے قید خانے میں بند کر دیا کہ جس کی چھت نہیں تھی، جس میں رات کی سردی اور اوس پڑتی تھی اور دن کی گرمی سے ہمیں اذیت ہوتی تھی۔ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اہل بیت کو کئی مرتبہ دربار یزید میں لے جایا گیا۔ یزید کی گستاخیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ لعین کے دربار میں آنا اہل بیت کے لیے بہت اہانت آمیز اور شدید دکھ کا باعث تھا۔ یزید کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بی بی کے خطبے کے بعد دربار یزید درہم برہم ہو گیا اور حاضرین کو حقیقت کا علم ہوا۔ لوگوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیان کا تجزیہ اور تحریر کرنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہوا۔ اسی وجہ سے یزید نے چارہ کار اہل بیت کو قید کٹے میں دیکھا اور انہیں قید کر دیا، جہاں انہوں نے 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کا سوگ منایا اور شہدائے کربلا پر گریہ کیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ شام کے لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں تو اس نے کہا کہ اب اہل بیت کو رہا کر دیا جائے۔ یزید لعین نے اہل بیت علیہ السلام کو رہا کر کے حکم دیا کہ انہیں عزت اور احترام کے ساتھ مدینے پہنچایا جائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام سے روانہ ہوتے وقت بھی وہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچا کر آئیں۔ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل شام، ہم ایک امانت اس قید خانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب تم اس بچی کی قبر پر جانا
تو اس دیار غیر میں مدفون ہے۔ اس قبر پر پانی ڈالنا اور چراغ جلانا۔ شام سے مدینے کے راستے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہر منزل پر مجلس عزا برپا کرتی تھیں۔ سب سے پہلی مجلس شام میں برپا ہوئی جس میں شہداء کے سر آئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں بیان کیے اور ماتم کر کے پہلی عزاداری قائم کی۔ آج جو شیعہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں، یہ بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سنت اور پیروی پر ہو رہا ہے۔ یہ طے پایا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شام سے سیدھا مدینے نہیں بلکہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے لے جایا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا شہدائے کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے میں کس قدر اہتمام کرتی تھیں کہ کاروان اہل بیت جب جہاں سے کربلا اور مدینہ کے راستے الگ ہوتے تھے پہنچے تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کربلا لے چلو، اور جب کربلا پہنچے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نہایت دردناک انداز میں فرمایا کہ اے بھائی حسین، اے حبیب رسول خدا، اے ابن مکہ و منا، اے ابن فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ۔ زینب بار بار یہی کہتی جا رہی تھی اور بیان کرتی تھیں جہاں تک کہ درد غم سے بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ محدرات عصمت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس جمع ہو گئیں اور ان کے چہرے مبارک پر پانی چھڑکا۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، تم نے جن بچوں کی سرپرستی مجھے سونپی تھی، میں ان امانتوں کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ تمہاری بیٹی کے جسے ہم شام کے قید خانے میں دفن کر آئے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کربلا میں 3 دن قیام کیا اور اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل بیت کا کاروان جس کے سرپرست امام زین العابدین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھیں، جوں جوں مدینے سے نزدیک ہو رہا تھا اہل بیت کو بجائے خوشی کے غم ہو رہا تھا، کیونکہ جب یہی کاروان مدینے سے روانہ ہوا تھا تو اس میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے، حضرت عباس علیہ السلام بھی تھے اور سارے بنی ہاشم تھے، جو اب کربلا میں جام شہادت نوش کر کے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اب یہ کاروان ان کے بغیر مدینے آ رہا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جب مدینے کی دیواریں نظر آئیں تو آپ نے یہ اشعار پڑھے جس میں آپ نے کربلا کے واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ اے مدینہ، جب ہم تجھ سے رخصت ہوئے تھے تو ہمارے والی وارث ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب جب لوٹ کے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ نہ ہمارے مرد ہیں، نہ لڑکے اور نہ انصار۔ اے مدینہ، ہماری طرف سے رسول خدا کو بتا دینا کہ ہم اپنے بابا کو کھونے کی مصیبت میں درد مند اور غمگین ہیں۔ حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے ہمارے ساتھ پیش آتے ہوئے خدا کو نظر میں نہیں رکھا۔ ان لوگوں نے ہماری عورتوں کی پاکیزگی اور طہارت کی پرواہ نہیں کی، ان کی چادریں چھینیں، انہیں ننگے سر پھیرایا اور زبردستی بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا۔ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے کاروان کی عورتوں اور بچوں سے کہا کہ اب سواریوں سے اتر جاؤ کہ جد اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ آنے والا ہے۔ رسول خدا کے روزے پر پہنچ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے لیے اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سب سے پہلے اپنے نانا رسول خدا کے روزے پر گئی تھیں اور اس کے بعد اپنی ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئی تھیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا کے بعد اپنی ساری عمر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور کربلا کے واقعات بیان کرنے میں گزار دی۔ بی بی روز امام حسین علیہ السلام کی مجلس کرتی تھیں اور ان مجلسوں میں قیامت کا گریہ ہوتا تھا۔
مدینہ شہر عزاداری گری اور بین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سوگواری کی وجہ سے حکومت کو انقلاب کا خوف محسوس ہونے لگا اور حکومت بوکھلا اٹھی۔ مدینہ کے گورنر عمر بن سعد نے خطرے کا احساس کر کے یزید کو خط لکھ بھیجا۔ یزید نے حکم دیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جلاوطن کر دیا جائے، اور ظالموں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جلاوطن کر کے مصر بھیج دیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بی بی کا روضہ مصر میں موجود ہے، اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ مدینہ میں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے مدینہ لوٹنے کے بعد مدینہ میں ہی رہیں اور وہاں سے باہر نہیں نکلیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب بی بی زینب مدینہ کے بعد شام میں آئیں تو اس باغ میں آئیں جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکایا گیا تھا۔ آپ کو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی یاد بہت آ رہی تھی۔ آپ اس درخت کے پاس گئیں جہاں امام حسین کا سر لٹکایا گیا تھا، وہاں آپ نے گریہ شروع کر دیا۔ آپ کے گریے کی آواز سن کر وہاں کا رہنے والا جو کہ بہت ملاؤن تھا، اس نے بی بی کی آواز سن کر بی بی پر حملہ کیا اور بیلچہ بی بی کے سر پر مارا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کا روضہ شام میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔